آج کے سٹوری ٹائم میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کے دبنگ آرمی چیف جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب کی زندگی کو۔ ہندوستان کا میڈیا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، وہاں کے ہندوتوا، وہاں کے RSS کے بدماش اس وقت سہمے ہوئے ہیں اہم خصوصیات جو اس سے پہلے کسی آرمی چیف کو میسر نہیں تھی، نصیب نہیں تھی۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے حفظ قرآن کی تکمیل کہاں کی۔ یہ بھی ان کا خصوصی اعزاز ہے جو ان کو بہت ہی پاورفل بناتا ہے، اور بطور آرمی چیف ان کی اپنی افواج، اپنے انٹیلیجنس ادارے ہیں، ان کے اوپر ان کی گرپ کو مضبوط کرتا ہے۔ کسی ایک پاکستانی کی سلامتی کے لیے بھی اگر مجھے کر لیا نا تسی کر لیا ہوں ساڑی واری، انہوں نے جواب میں ایران پہ میزائل فائر کیا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور وہ پھر وہ عاصم منیر صاحب کی صورت میں پڑتی ہے تو پھر سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا سٹوری ٹائم۔ ناظرین محترم، آج کے سٹوری ٹائم میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کے دبنگ آرمی چیف جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب کی زندگی کو، اور یہ ولاگ ان کی پوری زندگی کا انشاءاللہ العزیز احاطہ کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں اگر ہم بات کریں تو شاید ہی اس سے پہلے اتنا دبنگ آرمی چیف، اتنا دو ٹوک، سخت گیر اور اسلام پسند آرمی چیف پاکستان کو نصیب ہوا ہو۔ یہ بات آپ سب جانتے ہیں۔ آج ہم آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کی زندگی کو شروع سے اب تک اس پوری ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان کا میڈیا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، وہاں کے ہندوتوا، وہاں کے RSS کے بدماش اس وقت سہمے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان سے پنگا لینے کے لیے بہت ہی غلط وقت کا انتخاب کر لیا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، بلکہ مولانا جنرل سید عاصم منیر موجود ہے۔ اس سے کیسے نمٹیں گے ہم؟ تو وہ سب بہت پریشان ہیں، اور ان کی یہ پریشانی بجا بھی ہے، کیونکہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنے پڑوسی مسلمان ممالک کی بدماشی کو بھی برداشت نہیں کیا، اور ان کو دو ٹوک اور ستھرا جواب دیا ہے، جس کو ہم ویڈیو میں آگے چل کے ڈسکس کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ لیکن پہلے جنرل سید عاصم منیر صاحب کا کچھ خاندانی اور علاقائی پس منظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان کی وہ کچھ اہم خصوصیات جو اس سے پہلے کسی آرمی چیف کو میسر نہیں تھی، نصیب نہیں تھی، وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ان کے علاقائی پس منظر کی، تو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب جس GHQ میں اس وقت موجود ہیں، اس سے بہت دور نہیں، اس کے قریب ہی راولپنڈی ہی کا ایک علاقہ ہے ڈھیری حسن، وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی 1968 کے اندر۔ ان کے والد صاحب گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج راولپنڈی اس کے پرنسپل تھے، بہت نیک آدمی تھے، جامع مسجد القریش کے امام بھی تھے جو ہماری تحقیق ہے اس کے مطابق۔ اس کے بعد ان کے دو بھائی جنرل سید عاصم منیر صاحب کے دو بھائی سید قاسم منیر اور سید ہاشم منیر، وہ دونوں بھی حافظ قرآن ہیں، اور جنرل صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ آرمی چیف صاحب قرآن مجید کے حافظ ہیں، لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے حفظ قرآن کی تکمیل کہاں کی۔ تو اس ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا، بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے۔ اگر ان کے ابتدائی حفظ کی بات کریں تو حافظ خلیل احمد صاحب جو کہ راولپنڈی سے جن کا تعلق تھا، وہیں ان کا ادارہ، وہاں ان سے انہوں نے پڑھا، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی۔ ان کے بھائیوں نے بھی انہی سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جب فوج کے اندر یہ آئے تو ان کی ایک اضافی خصوصیت یہ ہے کہ ویسے تو فوج کے اندر کمیشن حاصل کرنے کے لیے آپ کو پاکستان ملٹری یعنی PMA اکیڈمی کاکول سے کمیشن لینا پڑتا ہے، لیکن یہ پاکستان کے وہ پہلے آرمی چیف ہیں جنہوں نے منگلا کے آفیسرز ٹریننگ سکول سے کمیشن حاصل کیا، جو کہ ایک متبادل راستہ ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے علاوہ، اور بہت ہی اعزاز کے ساتھ انہوں نے کمیشن حاصل کیا، کیونکہ ان کو سورڈ آف آنر بھی دیا گیا آفیسرز ٹریننگ سکول سے۔ انہوں نے وہ اعزاز حاصل کیا ان کی نمایاں اور اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پہ۔ پھر اس کے بعد ان کی ابتدائی پوسٹنگز کی اگر ہم بات کر لیں تو ابتدائی پوسٹنگ میں سب سے اہم پوسٹنگ ان کی بطور لیفٹیننٹ کرنل سعودی عرب کے اندر ہوئی، اور یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مقدس سرزمین ہے جہاں پہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب حافظ، مکمل حافظ عاصم منیر صاحب بنے۔ یعنی انہوں نے اپنا قرآن کریم سعودی عرب کی مقدس سرزمین پہ مکمل کیا، اور بعض جو ہمارے پاس سورسز ہیں ان کے مطابق آرمی چیف صاحب نے اپنا قرآن کریم جو ہے وہ مدینہ منورہ میں مکمل کیا۔ اس کی مزید تحقیق آپ کو اگر ہو اور اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل اور کوئی مستند بات ہو تو آپ ہمیں بھی آگاہ کر سکتے ہیں یا ہماری تصحیح بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف بطور بریگیڈیئر مختلف بریگیڈز کی کمان سنبھالی، اور بہت مشکل
مشکل محاذوں پہ، نادرن ایریاز کے اندر بہت مشکل محاذوں پہ، بہت مشکل آپریشنز کے دوران اہم بریگیڈز کی کمان ان کے پاس رہی. پھر اس کے بعد 2016 میں ترقی کر کے میجر جنرل بنے اور 2017 میں انہیں DGMI بنایا گیا. اور یہ بھی ان کا خصوصی اعزاز ہے جو ان کو بہت ہی پاورفل بناتا ہے، اور بطور آرمی چیف ان کی اپنی افواج، اپنی انٹیلیجنس، جو اپنے انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے اوپر ان کی گرپ کو مضبوط کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے واحد آرمی چیف ہیں جو 2 انتہائی بلکہ سب سے اہم ترین انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ رہ چکے ہیں آرمی چیف بننے سے پہلے، یعنی DGMI ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس اور DGISI یہ رہ چکے ہیں اس سے پہلے. تو 2017 میں یہ DGMI بنے اور اس کے بعد 2018 میں انہیں DGISI بنا دیا گیا جو پاکستان میں بہت ہی اہم ترین عہدہ شمار ہوتا ہے. جون 2019 تک انہوں نے بہت ہی ذمہ داری سے اپنی وہ ذمہ داریاں نبھائیں اور 8 مہینے یہ DGISI رہے. پھر اس کے بعد یہ کچھ سیاسی معاملات کا نشانہ بنے جس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہیں کور کمانڈر گجرانوالا بنا دیا گیا جہاں یہ 2019 سے 2021 تک موجود رہے اور پھر 2021 سے نومبر 2022 یعنی آرمی چیف بننے تک یہ کوارٹر ماسٹر جنرل رہے GHQ کے اندر ہی، اور وہاں اپنی خدمات انہوں نے جاری رکھی ملک و قوم کے لیے. اور بہت ہی زبردست کیریئر تھا ان کا، اور اپنی ریٹائرمنٹ سے بس چند لمحات پہلے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے مقدر میں لکھا تھا کہ ہمارے اگلے آرمی چیف، پاکستان کی افواج کے اگلے سربراہ وہ جناب جنرل سید عاصم منیر صاحب ہوں گے. اگر ہم کچھ اعزازات کی بات کریں جو کہ اہم اعزازات جنرل سید عاصم منیر کے پاس ہیں، ان میں سورڈ آف آنر ہے جس کا ہم نے ذکر کیا OTS سے، پھر اس کے بعد ہلال امتیاز ملٹری ہیں، پھر اس کے بعد نشان امتیاز ملٹری ہیں. اسی طرح سے بحرین کا ایک بہت نمایاں اور بڑا اعزاز بھی ان کے حصے میں آیا. اگر ہم آرمی چیف بننے کے بعد کی بات کریں تو نومبر 2022 میں جیسے ہی وہ آرمی چیف بنے اس کے بعد ان کا پورا فوکس تھا ملک کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا ملک معاشی طور پر بہت کمزور ہو چکا تھا اور بہت برے حالات تھے، تو یہ بھی ان کا ایک ویژن رہا کہ اس ملک کو معاشی طور پر بھی ہمیں مستحکم بنانا ہے، کیونکہ معیشت وہ بنیادی چیز ہے جو کسی بھی ملک کی سیکیورٹی میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے. تو سب سے پہلے تو افغان مہاجرین کا ایک سلسلہ جو یہاں سے افغان مہاجرین کے انخلاء کی بات ہوئی کیونکہ سیکیورٹی خطرات بہت بڑھ گئے تھے، پھر TTP کی مداخلت، پھر وہ ساری چیزیں. تو پشاور میں انہوں نے جو اپنا دورہ کیا پشاور کا 2023 میں، اس پشاور کے دورے کے دوران دسمبر 2023 میں انہوں نے اعلان کیا کہ باعزت طریقے سے ہمارے افغان بھائیوں کو اب اپنے ملک میں واپس چلے جانا چاہیے اور اس کے لیے ہم اب کسی قسم کی ٹالرنس برداشت نہیں دکھائیں گے. اور انہوں نے افغان حکومت کو بھی کہا کہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کے شہری ہیں، ہم نے ان کی مہمان نوازی کی، آپ ان کو قبول کریں، لیکن ظاہر ہے وہاں سے جو بھی معاملات ہوئے. پھر اس کے بعد انہوں نے افغانستان کے ساتھ جو ایک پالیسی رکھی، اسی طرح جو ایران کے ساتھ ان کی پالیسی رہی وہ بھی بڑی زبردست اور دو ٹوک رہی. مثال کے طور پہ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے یہ بہت آن دا ریکارڈ بات کی. انہوں نے کہا ہم افغانستان سے دوستی چاہتے ہیں، تعلق چاہتے ہیں، بہتر تعلقات، برادرانہ تعلقات، سب کچھ چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا ایک برادر، ایک پڑوسی اسلامی ملک ہے. لیکن کسی ایک پاکستانی کی سلامتی کے لیے بھی اگر مجھے پورا افغانستان بھی جلانا پڑا میں جلا دوں گا. یہ ان کا سٹانس تھا. پھر اس کے بعد ایران کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہوا، ایران نے ایک بدماشی کی، وائلیشن کی، اور 16 جنوری 2024 یاد ہوگا آپ کو جب ایران نے پاکستان کے اوپر میزائل فائر کیے. تو نارملی کیا ہوتا اگر کوئی اور آرمی چیف ہوتا کہ جی وہ ٹھیک ہے آئندہ آپ نہ کریں، کوئی سفارتی احتجاج ہو جاتا، کوئی تھوڑی سی دھمکیاں شمکیاں لگا دی جاتی کہ آئندہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا نہیں کر لیا نا تسی کر لیا اور ساڑی واری. انہوں نے جواب میں ایران پہ میزائل فائر کی اور فوراً جواب دیا اس کا، اور اپنے پڑوسی جو یعنی اسلامی جمہوریہ ایران اس کو یہ بتایا کہ آپ ہمارے پڑوسی بھی ہیں، برادر اسلامی ملک بھی ہوں گے، لیکن اگر آپ نے ہمارے خطے کی، ہمارے وطن عزیز کی کے امن کو پامال کیا یا اس کی ڈگنیٹی کو پامال کرنے کی کوشش کی تو ہمارا جواب دشمن سے مختلف نہیں ہوگا. ہم آپ کو پھر جواب اسی طرح دیں گے جس طرح ہم اپنے روایتی حریف کو جواب دیا کرتے ہیں. تو اس لیے انڈیا والے جو ڈر رہے ہیں نا، ان کا ڈرنا بالکل جائز ہے، بالکل بجا ہے، کیونکہ پاکستان کے موجودہ آرمی چیف نے اپنے برادر اسلامی ملک، پڑوسی اسلامی ملک جو ہیں ان کی بدماشی برداشت نہیں کی اور ان کو منہ توڑ جواب دیا. اور پھر افغانستان کے حوالے سے انہوں نے افغانستان کو کہا انہوں نے کہا ہمارے جوانوں کی لاشیں، ان کا خون اور مذاکرات ایک وقت میں نہیں ہو سکتے.
تو بڑا ان کا دو ٹوک موقف ہے. پھر اس پچھلے دنوں آپ نے آرمی چیف صاحب کی ایک تقریر سنی دو قومی نظریے کے حوالے سے. وہ بڑی امپورٹنٹ تقریر تھی. اس سے زوردار اسپیچ میں نے اس سے پہلے کسی آرمی چیف کی یقیناً آپ نے بھی نہیں سنی ہوگی. اور آرمی چیف جیسی شخصیت اور اتنے بڑے عہدے والی شخصیت سے دو قومی نظریے کی اتنی پرزور اور دو ٹوک بات سننا یہ یقیناً بہت ریئر ہے اور اس سے پہلے شاید نہیں ہوا. اور انہوں نے یہ طے کیا ہوا کہ پاکستان کو اگر اب سروائیو کرنا ہے تو اسے ہارڈ اسٹیٹ بننا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے دیگر ممالک جو آس پاس کے پڑوسی ممالک ہیں جو پاکستان کے اندر امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں ان کو بہت سخت گیر پیغام دیا، وہیں پاکستان کے اندر جو سیاسی طور پہ عدم استحکام، انتشار، وہ ساری چیزیں رہیں، اس پر بھی ان کے موقف میں کوئی لچک نہیں آئی. انہوں نے اپنے بہت سارے فوجی افسروں کو ان کا کورٹ مارشل کیا، ان کا کیریئر ختم کر دیا انہوں نے، لیکن انہوں نے فوج کی تقسیم کو برداشت نہیں کیا. اسی طرح انہوں نے پاکستان کے ایک سابق DGISI ان کا کورٹ مارشل کیا. یہ بہت بڑی پیش رفت تھی. اور جب یہ باتیں ہو رہی تھیں ان کے کورٹ مارشل کی یا ان کے اوپر احتساب کی، تو اتنا آسان نہیں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنے دور کے ایک مضبوط ترین، طاقتور ترین DGISI رہے تھے. لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور وہ پھر وہ عاصم منیر صاحب کی صورت میں پڑتی ہے تو پھر سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے. تو خیر، ہندوستان کی اگر حالیہ اس حملے کی بات کریں تو جس طرح سے انہوں نے اس چیز کو لیڈ کیا اور پاکستان کے وقار کو پوری دنیا میں بحال کیا الحمدللہ، تو وہ ان کی یہی سخت گیر شخصیت اور اللہ پہ توکل کرنے والی شخصیت اور اللہ سے قرب رکھنے والی شخصیت اور دین پسند شخصیت کا ظاہر ہے وہ کرشمہ ہی ہو سکتا ہے. کیونکہ عام آدمی، عام آرمی چیف یا کوئی عام افسر وہ اس طرح کا سٹیپ نہیں لے سکتا ہے آسانی سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ان کے سینے میں قرآن رکھا، پھر وہ سادات فیملی سے ان کا تعلق ہے، پھر جس طرح سے پاکستان کو وہ اون کرتے ہیں اور وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تو ظاہر ہے کہ آج ہندوستان جو ہم سے کتنے گنا بڑا ملک ہے، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، وہ پوری دنیا میں مذاق بن گیا ہے. الحمدللہ کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی محنت، کوشش اور کاوش ہے اور ان کا ڈٹ جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کر لینا ہے، جس کا نتیجہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں. اور پوری دنیا میں رہنے والے تمام مسلمان، پاکستانی مسلمان، وہ اپنا سر فخر سے الحمدللہ بلند کیے ہوئے ہیں. اور اس اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں جو سب سے بڑی خیر ہمارے لیے رکھی وہ یہ کہ ہماری پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ بالکل یکجان اور متحد ہو گئی الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہمیں خیر عطا فرمائی. تو یہ تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم نے مختصر اپنے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کی زندگی کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اور امید کرتے ہیں آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا. کوئی معلومات اگر آپ کے پاس ہم سے بہتر ہیں یا زیادہ مستند ہیں تو پلیز آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. اور فی الحال اس اسٹوری ٹائم سے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ حافظ.